اور اس کے بعد جو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں الحمدللہ ایک مؤدب، ادب کرنے والا، عشق کرنے والا، احترام کرنے والا بنا کے بھیجا۔ ہم مغرور قوم نہیں ہیں، ہم مغرور امت سے نہیں ہیں۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، دعا کس کی ہے، صلہ کس کا ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ مگر الحمدللہ ہم میں یہ چاروں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ السلام علیکم اہل شعور، کیا حال والے ہم دوستوں کا ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آج کا میرا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے انسان اور انسانیت پر۔ اللہ تعالیٰ کی جہاں پہ ہم پہ بہت سی نوازشیں ہیں، اللہ کی بہت سی رحمتیں ہیں، ان میں سے میں صرف چند ایک کی کوشش کروں گا بیان کرنے کی۔ اگر میں ان کو ڈیوائیڈ کروں درجوں میں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ مہربانیاں کی ہیں ان میں سے سر فہرست جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو انسان پیدا کیا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں کسی اور رنگ میں، کسی اور نسل میں بھی پیدا کر سکتا تھا، کسی اور جاندار کی شکل میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور اس انسان کے اندر ایک انسانیت رکھی، اللہ کا یہ ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ اگر اس انسان کی بات کی جائے تو یہ وہی انسان ہے جس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے، جسے شیطان ابلیس نے انکار کیا تھا۔ یہ وہی انسان ہے، وہی آدم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ یہ وہی انسان ہے جس کو اشرف المخلوقات کے نام پر پوری دنیا جس کے لیے تسخیر کر دی، زمین و آسمان یہ ساری چیزیں ہماری پاؤں کے نیچے ڈال دیں اور ہمیں نائب کا درجہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جہاں پہ بہت سی نوازشیں ہیں، ان میں سے اگلی بات اگر میں کروں تو وہ ہے ایک مسلمان کی، کہ الحمدللہ ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں کسی اور پیغمبر کی قوم میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اور جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ہر پیغمبر کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کی قوموں کے اوپر جو عذاب آئے، اور ان عذاب کا جو آنا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہے۔ ہم امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحمدللہ۔ کیا ہم میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو امت محمدی میں ہونی چاہیے؟ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اگر وہ پہلے کی قومیں جو تباہ ہوئی ہیں، اگر ہم ان کی ہسٹری کو دیکھیں، ان کی وجوہات کو دیکھیں، تو وہ وجوہات ہمارے سامنے ہیں، اور ہم اپنی گربان میں جھانکیں تو وہ ساری کی ساری برائیاں اس وقت ہم میں، مگر ہم بچے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا۔ اس نبی کی ہم امت ہیں جنہوں نے ہر جگہ روک کر، گریہ زاری کر کر ہمارے لیے معافی مانگی۔ وہ تو دنیا میں پاک آئے تھے، انہیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم جو اس وقت ایک مسلمان کا لیبل لگا کر گھوم رہے ہیں، کیا ہم امت محمدی کہلوانے کے حقدار ہیں؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں الحمدللہ ایک مؤدب، ادب کرنے والا، عشق کرنے والا، احترام کرنے والا بنا کے بھیجا۔ ہم مغرور قوم نہیں ہیں، ہم مغرور امت سے نہیں ہیں۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، دعا کس کی ہے، صلہ کس کا ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ مگر الحمدللہ ہم میں یہ چاروں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں اور سمجھیں کہ ہم میں وہ کون سی برائیاں ہیں جو اس وقت جڑ پکڑ رہی ہیں، تو ان میں سے جو سر فہرست ہے وہ یہ ہے کہ ہم احساس برتری کا شکار ہو گئے۔ جی ہاں، احساس برتری کی بات کر رہے ہیں، احساس کمتری کی نہیں۔ کم ہم کہیں پر بھی نہیں الحمدللہ، مگر احساس برتری کیا ہے؟
احساس برتری یہ کہ ہم سب سے اچھے ہیں، کیا واقعی اچھے ہیں؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں جو برائیاں پل رہی ہیں، ہم اس احساس برتری کا شکار ہو کر اس میں کیا کیا رنگ دکھا رہے ہیں۔ اس احساس برتری کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اگلی چیز جو ہمیں مبتلا کر رہی ہے، وہ اگلی جو وجوہات آ رہی ہیں سامنے، اس احساس برتری میں سب سے بڑی چیز جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ہمیں کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم برداشت نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ اگر ہماری ماں ہمیں کچھ کہہ دے، ہمارا باپ ہمیں کچھ کہہ دے، تو ہمارا سب سے پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ مام ڈیڈ آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، مجھے سارا کچھ پتہ ہے، آپ کو اس زمانے کا آئیڈیا نہیں ہے۔ کیا جو وجہ بنے ہمیں اس دنیا میں لانے کے لیے، جن کے زیر اثر ہم آج ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم سانس لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں دنیا کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ماں باپ عطا کیے ہیں، کیا وہ واقعی اس قابل ہے کہ ہم نے یہ کہہ دیں کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ انہی کا علم ہے جو ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے، ہم انہی کی کاربن کاپی ہیں۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس احساس برتری میں ہم کیا اتنا ہی آگے بڑھ چکے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو بھی کچھ نہیں مانتے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہم نے ان کا ادب کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ اپنے گریبان میں جھانکیے، آپ کس کا احترام زیادہ کر رہے ہیں اس وقت؟ کیا آپ کسی کی بات کو برداشت کر رہے ہیں؟ اس کے بعد جو اگلی چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت غصہ میں رہتے ہیں۔ اس غصے میں رہنے کی وجہ سے ہمارے جو اعصابی تناؤ جو پیدا ہو چکا ہے ہمارے جسموں کے اندر، ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ ہم اس غصے کی وجہ سے ہم وقت اس اعصابی تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ کہیں پہ لکھا تھا کہ اگر ہم ایک تصویر کلک کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک مسکراہٹ کو جب ہم کیپچر کرنے کے لیے صرف چہرے پہ ہلکی سی اسمائل کو لا کر ایک وقت کے لیے، ایک لمحے کے لیے اس کیپچر کو تصویر میں قید ہو جاتی ہے۔ تو اگر سوچئے گا کہ ہم یہی غصہ اگر اس زندگی میں اپنی شامل کر لیتے ہیں، اس تناؤ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، اس احساس برتری کو اپنے اندر رکھ کر ہم دنیا کو، مخلوق کو، اللہ کی بنائی ہوئی کو حقیر جانتے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ تو پھر ہم کس درجے کے لائق ہیں؟ وجہ بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم برداشت کھو چکے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں کچھ کہہ دے تو سوچئے پھر ہم اس کا کیا حال کرتے ہیں، وہ کہنے والی ذات سامنے کوئی بھی ہو۔ اس جوانی کے نام پر ہم کیا کچھ کھل کھلا رہے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں جان رہے۔ تو یہ سوچئے گا کہ ہمارے اندر یہ ساری اگر خصلتیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بنا کے بھیجا تھا، کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر اس وقت جو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہم میں موجود ہیں تو پھر ان کا حل کیا ہے؟ شیطان نے جو اللہ تعالیٰ کو کہا تھا، اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ لیا تھا وہ یہ تھا کہ یا باری تعالیٰ میں تمہارے بندوں کو برگلاؤں گا چاروں طرف سے۔ وہ چاروں طرف جو ہیں، اس کی جو اطراف ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہم جس طرف بھی منہ کر کے دیکھ لیں وہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی شکل میں بہکار آئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے دو راستے جو ہیں وہ انسان کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ نمبر ایک، جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جب وہ جھک جاتا ہے، تو یہ ایک سمت ایسی ہے جہاں پہ شیطان کا دخل نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو ہماری دعا عرش تک جاتی ہے، تو یہ دو اطراف ایسی ہیں یہاں پہ شیطان کا بس نہیں چلتا۔ جب ہم اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں یا ہم جب اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ عاجزی، انکساری ہماری گدھی میں ہے، مگر ہم اس کے اوپر جو لیبل لگا چکے ہیں، اس کے اوپر جو خول چڑھا چکے ہیں، ہمیں وہ توڑنے پڑیں گے۔ تو ان خول کو توڑنے کے لیے احساس جگائیں، احساس اس چیز کا کہ سامنے والا جو ہے وہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، مگر وہ ہم سے اچھا ہے۔ اگر ہم خود کو کم تر جان کے بات سنیں گے تو وہ برداشت کر لیں گے،
اس احساس برتری کو سب سے پہلے چھوڑنا پڑے گا، اس غصے کی حالت کو چھوڑنا پڑے گا، اس برداشت کرنے کی کیفیت کو ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا۔ جب ہم برداشت کرنا شروع کر دیں گے، تسلیم کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر ہم اس صف میں آ جائیں گے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صبر اور شکر کرنے والوں کو نوازتا ہوں۔ ذرا سوچ کے دیکھیے گا کہ ہماری زندگی کے جتنے بھی یہ پریشانیاں ہیں، ان میں ہم نے صبر اور شکر کتنا کیا ہے؟ ہم صبر اور شکر سے دور ہو چکے ہیں، نہ ہم صبر کرنے والوں میں ہیں اور نہ ہی شکر بجا لانے والوں میں سے۔ تو ایک امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سے پوچھنا پڑے گا کہ ہمارے اندر وہ کون سی صفت ایسی ہے سوائے اس نسبت سے جو ہمیں بچا سکے۔ کیونکہ جتنی قوموں کو وغیرہ کیا گیا ہے وہ سارے کے سارے وہ اعمال ہیں جو اس وقت ہم میں پائے جاتے ہیں۔ ناشکری کا بھی ہے، کم تولنے کا ہے، اور وہ گناہ ہیں جن کو میں یہاں پہ بیان بھی نہیں کر سکتا، مگر آپ میڈیا کی شکل میں وہ دن بدن ہر لمحے آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کرنے والا کوئی اور نہیں، وہ آپ اور ہم میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا انسان ہی ہے جو تنہائی میں اس شیطان کا کار بن کر انسانیت سے گر چکا ہے۔ تو اس لمحے سے ڈریے، اپنے اندر صبر اور شکر کی عادت کو بڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔